بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورۃ الواقعہ پر بات کریں گے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور حضرت فاروق اعظم 5 نبوی میں ایمان لائے تھے، تو یہ سورۃ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ جب آپ نے اپنے بہنوئی اور بہن کو زدکو کیا تو آپ کی بہن کا سر پھٹ گیا تھا اور ان کا خون بہنے لگا۔ اس سے آپ کا دل بہت متاثر ہوا۔ آپ نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ آپ کی ہمشیرہ فرمانے لگی، اے عمر، تم مشرک ہو اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور اس صحیفے کو صرف پاک ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اسی سورت کی ایک آیت میں ذکر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ دوستو، جس زمانے کے ساتھ اس سورت کے نزول کا تعلق ہے، اس وقت صرف 3 باتیں زیر بحث تھیں: توحید، قرآن اور قیامت۔ وقوع قیامت کے بارے میں ان کا انکار از بس شدید تھا۔ وہ اسے محال اور خلاف عقل یقین کرتے تھے۔ اس لیے وہ صورتیں جو اس زمانے میں نازل ہوئی، ان میں قیامت کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سورت کا آغاز وقوع قیامت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس روز نوع انسانی 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی: داہنی طرف والے، بائیں طرف والے اور سبقت لے جانے والے۔ دوستو، پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے اصحاب کون اور اصحاب الیمین کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اصحاب شمال مطلب بائیں طرف والے کی خستہ حالی کی کیفیت بیان کی گئی، جسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل ایسے رنگ میں پیش کیے گئے ہیں جن کو تسلیم کرنے سے وہ بھی گریز نہیں کر سکتے۔ اور آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، بے مثال باقاعدگی اور ہم رنگی کا مشاہدہ تم کواکب کی دنیا میں کر رہے ہو، اس ہی طرح معارف تک رسائی ہر شخص کا نصیبہ نہیں۔ وہ لوگ جن کا دل پاک، نگاہ پاک اور نیت پاک ہوتی ہے، عروس معائنہ فقط ان کے لیے اپنے رخ زیبا سے نقاب سرکاتی ہے، بجائے اس کے کہ تم اس چشمہ شیریں سے سیراب ہوتے، اپنی پیاس بجھاتے، اپنے نخلستان حیات کی آبیاری کرتے۔ تم نے اسے جھٹلانا شروع کر دیا ہے اور روز و شب جھٹلاتے ہی رہتے ہو۔ کیا تمہارے مقدر میں صرف انکار اور تکذیب ہی ہے؟ صد حیف تمہاری اس نادانی پر۔ اور آیت نمبر 83 تا 86 میں انہیں موت کی یاد دلا کر جھنجھوڑ دیا کہ کب تک مخمور رہو گے؟ کیا اس وقت تک بے سود پڑے رہو گے جب فرشتہ اجل آ کر تمہاری شہرک پر اپنی آہنی ہاتھ رکھ دے؟ دوستو، سورت کے اختتام سے پہلے پھر گزشتہ 3 طبقوں کے حالات کو بالاختصار دہرا دیا، اور اس سورت کی ایک خصوصیت کے بیان میں چند احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں ان تک اس سورت کی برکات پہنچیں۔ اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ ہرگز نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اور ایک اور ہے حدیث کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ حضرت انس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اپنے گھر کی مستورات کو یہ سکھاؤ، یعنی یاد کرا دو
کیونکہ یہ دولت اور ثروت کی صورت ہے۔ علامہ قرطبی نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے جو حضرت عثمان اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوا۔ حضرت ابن مسعود جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاتھ تشریف لے اور پوچھا ما تشتکی، کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ نے کہا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا افلا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم نہ بلائیں؟ انہوں نے کہا الطبیب امرضنی، کہ حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا افلا نامرک بالطاعۃ، کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم نہ دیں؟ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کریں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔